نئے DGISI کی تعیناتی پر وزیر اعظم اور آرمی چیف میں اتفاق رائے، کابینہ کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کہ پاکستان کے سول اور ملٹری کے درمیان بہترین آئیڈیل تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ چیئرمین نیب کو ریٹائرڈ ہوئے 4 دن گزر گئے، نہ مشاورت ہوئی نہ ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی کا نیب آرڈیننس پر رد عمل، کہتے ہیں کہ تا حیات یہی چیئرمین نیب رہیں گے۔ نیب آرڈیننس صرف حکومتی چوری کو بچانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ نیب نے مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ نیب نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ مریم نواز اور محمد صفدر نے ضمانت کا غلط استعمال کیا اور مریم نواز نیب کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی مرتکب ہوئیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں افسوسناک حادثہ، بس کی رکشہ کو ٹکر، 4 بچے اور رکشہ ڈرائیور موقع پر جاں بحق، 9 بچے شدید زخمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی المناک حادثے پر اظہار افسوس۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے بار جاری، 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 18 اموات، جاں بحق افراد کی تعداد 28,152 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 41,754 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مزید 6,089 کیس رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 2% سے کم رہی۔ تمام مذہبی اسکالرز اور نعت خوانوں کے لیے ویکسینیشن کرانا لازمی۔ NCOC نے ملک بھر کے لیے ربیع الاول کے دوران کرونا وائرس سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ صرف حکومت سے منظور شدہ اجازت نامہ رکھنے والوں کو ہی ریلیاں نکالنے کی اجازت ہوگی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ڈینگی کے بار جاری، صوبے میں ڈینگی مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ کراچی میں ضلع وسطی اور نیو سید آباد ڈینگی بخار سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ صدر نون لیگ لاہور پرویز ملک کی میانی قبرستان میں تدفین، شہباز شریف، لیاقت بلوچ، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف سمیت دیگر سیاسی اور عسکری حکام کی شرکت۔ سپریم کورٹ میں کوٹے پر نوکریوں کے معاملے پر سماعت، سپریم کورٹ نے باپ کی جگہ بیٹے کو نوکری دینے کے قانون کو عجیب و غریب قرار دے دیا۔ سرکاری دفاتر وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ باپ کی جگہ بیٹے کو نوکری دینے کا قانون عجیب و غریب، اس طرح نوکریاں دینے سے میرٹ کا خاتمہ ہوتا ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ UAE کے شہر فجیرہ کے قریب سمندر میں بچھائی گئی انٹرنیٹ کیبل خراب ہونے سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی واقع ہوئی تھی۔ کیبل میں پیدا ہونے والی خرابی کو دور کر دیا گیا۔ مذکورہ کیبل کے ذریعے انٹرنیٹ سروسز کو مکمل طور پر بحال کرنے کے لیے کام جاری۔ انٹربیکٹ مارکیٹ میں ڈالر 41 پیسے اضافے سے 171 روپے 15 پیسے پر ٹریڈ۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی سرمایہ کار مشکل صورتحال سے دوچار، مندی کے سبب 100 انڈیکس 634 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 43,195 کی سطح پر گر گیا۔ پنجاب حکومت کا موسم سرما میں اسموگ کے خطرے کے پیش نظر صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ۔ فصلوں کی واقعات، کوڑا کرکٹ جلانے اور فضائی آلودگی کا سبب بننے والی صنعتوں اور گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری، مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارت کی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف کشمیری عوام سراپا احتجاج۔ ملک کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی اور ٹھنڈی ہوائیں سردیوں کی نوید سنانے لگیں۔ بابوسر میں 2 روز سے وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری،
بٹوگا ٹاپ، فیری میڈو اور ناگا پربت پر بھی برفباری، استور، غزل اور کشمیر کے پہاڑوں پر بھی برف پڑی۔ کون ہوں گے نیشنل T20 کپ کے فائنلسٹ؟ فیصلہ آج ہوگا۔ پہلے سیمی فائنل میں خیبر پختونخوا اور نارتھرن کی ٹیمز مد مقابل، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں سینٹرل پنجاب اور سندھ کی ٹیمز ٹکرائیں گی۔ فرانس نے اسپین کو ہرا کر یویفا نیشنز لیگ جیت لی۔ امباپے کے گول نے میچ کا پانسا پلٹ کر ٹیم کو جیت دلوائی۔ دوسرا گول فارورڈ کھلاڑی نے امباپے نے 80ویں منٹ میں کیا۔ جرمنی کی سب سے بڑی مسجد میں نماز جمعہ کے لیے لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی اجازت دے دی گئی۔ شہری انتظامیہ اور مسلم کمیونٹی کے معاہدے کے تحت کولون شہر کے تمام 35 مساجد میں نماز جمعہ کی اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ دوحہ میں افغان طالبان اور امریکہ کے 2 روزہ مذاکرات اختتام پذیر۔ شدت پسند گروہوں، امریکی شہریوں کے انخلا اور انسانی امداد پر توجہ مرکوز کی گئی۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ملک کو انسانی امداد کی فراہمی شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکی ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ دونوں فریقین نے براہ راست افغان عوام کو مضبوط انسانی امداد کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے مفروض صدر اشرف غنی کے سابق چیف سیکیورٹی گارڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک سے فرار ہوتے وقت وہ لاکھوں امریکی ڈالرز لے کر فرار ہوئے تھے۔ اپنے دعوے کے حق میں ثبوت و شواہد بھی پیش کر سکتے ہیں۔ طالبان نے افغان خواتین اور لڑکیوں سے کیے جانے والے وعدے توڑ دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گویترس نے الزام عائد کیا کہ انہوں نے وعدے ٹوٹنے کا مطلب افغانستان کی خواتین اور لڑکیوں کے لیے خوابوں کا ٹوٹنا ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے خطے میں تمام تر تناؤ کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد جنوبی کوریا کو نشانہ بنانا نہیں ہے۔ جنوبی کوریا کی فوجی توازن بگاڑنے کی کوششیں خطے کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ شام میں کار بم دھماکہ، 6 افراد ہلاک، 12 زخمی۔ دھماکہ شام کے شہر افرین میں ہوا، جس نے ایک مارکیٹ اور ایک فوجی چوکی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سان ڈیاگو میں چھوٹا طیارہ ہائی اسکول کیمپس کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارہ حادثے میں 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ طیارہ گرنے سے 2 گھر مکمل طور پر تباہ، جبکہ ایک گھر کو جزوی نقصان پہنچا۔ اسرائیل میں 1500 سال پرانی شراب کی ایک بڑی فیکٹری دریافت۔ یہ بازنطینی دور سے اب تک دریافت ہونے والی سب سے بڑی وائنری ہے۔ فیکٹری ہر سال 20 لاکھ لیٹر تک شراب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ محبت ہو تو ایسی بوسنیا میں شوہر نے اہلیہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے چاروں طرف گھومنے والا گھر تعمیر کر لیا۔